خانے محفوظ نہیں ہمارے ہیں، اور پھر کیا امید لگا رہے ہو نمازیں قبول ہوں گی؟ تمہیں اجر و ثواب ملے گا؟ مسجدوں میں جو بیاہ کے موقع پر یہ چٹائیاں آتی ہیں، مائک آتا ہے، کولر آتا ہے، انوائٹر آتا ہے، سب حرام ہے، اور بیٹھے ہو بڑے خوش ہم تبلیغ کر رہے ہیں 100 سال سے۔ تبلیغ نے یہی سکھایا تمہیں؟ حلال حرام نہیں پہچانتے ہو؟ یہ شادی کے موقع پہ سن لینا اچھی طرح مسئلہ، اور مجھے معلوم ہے کہ تم نہیں مانو گے، لیکن میرا کام کہنا ہے، کہہ کر جا رہا ہوں۔ شادی کے موقع پر دلہا لڑکا والا جو سامان مسجد کے لیے لاتا ہے، مائک لائے، کولر لائے، اب تو ایسی بھی آنے لگا ہے، کچھ اور سامان بھی آتا ہے، سب ناجائز ہے، رشوت ہے، رشوت کی وجہ سے حرام ہے۔ کیوں بھائی؟ مسجد میں اللہ کے گھر میں کچھ دینا کیوں حرام ہو گیا؟ مول صاحب تجھے بھی پاگل پن سوچ رہا ہے، ہر بات کو حرام حرام حرام، اللہ کے گھر میں دینا کیوں حرام ہے؟ تو سوال یہ ہے، اللہ کا گھر یہی زمین کے بیچ میں ہے، کہیں اور اللہ کا گھر نہیں تھا؟ جہاں سے یہ دلہا چلا ہے بارات لے کے، اس گاؤں میں بھی تو اللہ کا گھر ہے، اور جس سڑک سے آیا اس سڑک کے ادھر ادھر بھی تو بہت سے اللہ کے گھر تھے، وہاں کیوں نہیں دے رہا ہے؟ اس لڑکی کے گاؤں میں آ کر ہی کیوں دے رہا ہے؟ اس لیے دے رہا ہے جب پنچایت بیٹھے گی بھائی کہاں دینا چاہیے تو وہ پوچھیں گا مسجد رو کہا لائے، اگر نو کہہ دی بھائی کوئی خاص چیز نہ رہے اسورا کٹوتی کر دے مدیو پورا، ہوتا ہے کہ نہیں تماشا؟ اور وہ پکڑن باندھ باندھ کے بیٹھ کر بے دینی کرتے ہیں وہاں، حرام خور بیٹھ جائیں گے، بھائی بتاؤ کہاں دینا چاہیے، اب مسجد رو کہا لائے نو، اب فلان چیز لائق نہ لائے، اور نہ لائے ایسورا 25,000 کم کر دیا، کر دیا کم۔ اس ڈر کی وجہ سے وہ بیچارہ سامان لاتا ہے کہ اگر نہیں لے گیا تو نہیں ملے گا، اس لیے حرام ہے۔ ورنہ اللہ کے گھر کی مدد کرو، آپ کرو اپنی جیب سے، کون منع کرتا ہے آپ کو؟ آپ سے ہم چندہ کریں یہی مسجد بننے والی ہے، لاؤ بھائی تو کون دے گا؟ 50 روپے نکال دیں گے، 100 روپے دیں گے، دو نا مائک دو، اب دو کولر ایسی دو، ابھی مغرب کے بعد انشاءاللہ حضرت مولانا بات کریں گے اسی عنوان پر، ہم دیکھ لیں گے تک آپ کتنے دینے والے ہیں، دو اللہ کے گھر کو دینا ہے تو۔ اس موقع پر آپ اللہ کے گھر کو نہیں دے رہے ہیں، اس وقت آپ جہیز لینے کے لیے دے رہے ہیں، وہ رشوت ہے، لالچ ہے وہ، اس لیے حرام ہے۔ اس لیے اپنی مسجدوں کو پاک کرو، ننگی زمین پر نماز پڑھ لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور آپ کی مسجد میں کوئی کپڑا کوئی صف نہیں بچتی تھی، ننگی زمین پر حضور نماز پڑھتے تھے، صحابہ پڑھتے تھے، اور یوں ہی دنیا سے آپ تشریف لے گئے۔ اس لیے غربت تھی، تنگی تھی، پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے، صف کہاں سے آتی؟ اگر آپ کے پاس حلال پیسہ نہیں ہے تو ان حرام چٹائیوں سے بچو، چاہے ننگی زمین پر نماز پڑھو، اور آگے بڑھو۔ تمہاری مسجدوں میں جو میٹر لگے ہوئے ہیں، لائٹ لگی ہوئی، اس کو تم بل پورا ادا نہیں کرتے ہو، ناجائز لائٹیں جلاتے ہو، کیسے نماز قبول ہوگی؟ اور پھر کہتے ہیں مسلمان پریشان ہے، مسلمان مارا جا رہا ہے، کوٹا جا رہا ہے۔ في أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ بزرگوں اور بھائیوں، ہم اور آپ آج اس سنہرے موقع پر ایک مدرسہ اور مسجد کی سنگ بنیاد یا تعمیر کے مقصد سے یہاں جمع ہیں۔ اسی مناسبت سے یہ پروگرام رکھا گیا ہے، اور اس بہانے سے پھر دین کی مختلف باتیں ہمیں اور آپ کو سننے کو مل رہی ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے بھی کچھ کہنے کے لیے حکم ہوا ہے، تو بہت سادہ انداز میں اپنے لیے، آپ کے لیے کچھ ضروری باتیں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ کہنے والے کو بھی
عمل کی توفیق عطا فرمائے، سننے والوں کو بھی سعادت عطا فرمائے۔ اس مختصر سے وقت میں صرف یہ سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ دین کس چیز کا نام ہے۔ یہ تو سب جانتے ہیں کہ دین کے بغیر ہمارا اور آپ کا، پوری انسانیت کا کوئی کام چلنے والا نہیں ہے۔ ہم سب مسلمان ہیں، اللہ، اس کے رسول کو اور قرآن کو مانتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ دین ہے تو سب کچھ ہے، اور اگر دین نہیں ہے تو آدمی خالی ہے، کچھ اس کے پاس نہیں۔ لیکن دین کس چیز کا نام ہے؟ یہاں بڑی غلط فہمیاں ہوتی ہیں۔ کچھ لوگوں نے نمازوں کی کثرت کو دین سمجھا ہے کہ جو بہت زیادہ نماز پڑھنے والا ہو، 5 وقت کی پابندی سے پڑھے، اشراق، اوابین، تہجد اور مزید نوافل کا اہتمام کرے تو وہ دیندار ہے۔ کسی شخص نے تلاوت کے اہتمام کو دین سمجھا ہے، کسی نے تسبیحات کی کثرت کو، جو ہر وقت سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، ایسے 13 تسبیح اور اس میں ذات میں لگا رہتا ہو، وہ دیندار ہے۔ میں بہت صاف لفظوں میں کہتا ہوں، ان میں سے کوئی بھی چیز مکمل دین نہیں ہے۔ نماز یہ بھی مکمل دین نہیں ہے، تسبیحات یہ بھی مکمل دین نہیں ہے، تلاوت یہ بھی مکمل دین نہیں ہے۔ شاید سن کر آپ کو جھٹکا لگے گا، لیکن تھوڑا انتظار کیجئے، انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی۔ تو نہ صرف تلاوت دین ہے، نہ صرف نماز مکمل دین ہے، نہ تسبیحات مکمل دین ہے، نہ چلے اور 4 مہینے میں جانا مکمل دین ہے، نہ خانقاہوں میں چلہ لگانا کوئی دین ہے۔ دین کس چیز کا نام، اس کو سمجھو۔ موٹے لفظوں میں 3 باتیں جب اکٹھی ہوں گی تب جا کے دین پورا ہوتا ہے۔ 3 باتیں۔ نمبر 1، اللہ کو ماننا کہ اللہ ہے۔ یہ تو ہماری بنیاد ہے اسلام کی، ایمان کی۔ لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ اللہ کو ماننا یعنی اللہ کی ذات کو تسلیم کرنا کہ وہ ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، یہ ماننا ہمارا کوئی خاص کمال نہیں ہے۔ اتنا تو ہر زمانے کے کافر بھی مانتے آئے ہیں۔ آج کا کافر بھی مانتا ہے کہ اللہ ہے، اوپر والا کرتا ہے جو کرتا ہے، آج کا کافر بھی کہتا ہے۔ اور جس اندھیرے میں قرآن اتر رہا تھا، جاہلیت کا دور کہلاتا ہے، برا دور کہلاتا ہے، حضرت محمد رسول اللہ جس مکے میں پیدا ہوئے ہیں، جس معاشرے میں قرآن نازل ہو رہا ہے، 360 بت تو خود خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے، اللہ کے گھر میں رکھے ہوئے تھے۔ جس زمانے میں قرآن اتر رہا ہے، اس وقت کے یہ 360 دیوی دیوتاؤں کے جو پجاری تھے، مشرک تھے، وہ بھی مانتے تھے کہ اللہ ہے۔ اختلاف یہاں سے نہیں ہے، اور میں نہیں کہہ رہا ہوں اس کو، خود اللہ تعالیٰ نے یہ بات اپنے قرآن میں ارشاد فرمائی۔ آیت کریمہ موجود ہے 21ویں پارے میں، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اس کا مطلب ہی یہی ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان لوگوں سے پوچھیں، کن سے؟ مکہ والوں سے، کافروں سے، مشرکوں سے، ان 360 خداؤں کے پوجا کرنے والوں سے، آپ کے دشمنوں سے، اگر آپ پوچھیں کہ ان آسمانوں کو، زمین کو کس نے پیدا کیا، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ سورج اور چاند کو کام پہ کس نے لگایا ہے، قرآن کریم میں دوسری جگہ ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان سے بارش کس نے برسائی ہے، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ زمین سے چشمے کون نکالتا ہے، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ زمین سے فصل کون اگاتا ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ یقیناً یہی کہیں گے کہ یہ سب کام اللہ کرتا ہے۔ لَيَقُولُنَّ، اہل علم جانتے ہیں کہ لام تاکید کا، نون ثقیلہ تاکید کا بڑی وزنی بات ہے۔ اللہ فرما رہے کوئی شک نہیں ہے کہ یہ یہی کہیں گے کہ یہ سب کام اللہ کرتا ہے، کافر بھی کہیں گے۔ بس معلوم ہوا کہ اللہ کو ماننا جہاں تک کی بات ہے، ہم بھی مانتے ہیں، دوسرے لوگ بھی مانتے ہیں۔ اصل بنیادی چیز یہ نہیں ہے، جہاں سے ہمارا بٹوارہ شروع ہوتا ہے، جہاں سے 2 راستے الگ الگ ہوتے ہیں، وہ اگلا نمبر ہے۔ تو دین کے لیے پہلی بنیادی چیز ہے اللہ کو ماننا۔ تو یہ تو ہم بھی مانتے ہیں، کافر بھی مانتے ہیں، دوسری برادریاں بھی مانتی ہیں۔ اگلا نمبر ہے اللہ کی ماننا۔
اللہ کی ماننا، یہاں سے ہم میں اور کافروں میں بٹوارا شروع ہوتا ہے۔ اللہ کو انہوں نے بھی مانا، اللہ کو ہم نے بھی مانا، اب آ گیا اللہ کی اطاعت کا نمبر، اللہ کی فرما برداری، اللہ کی بات ماننا۔ اللہ نے فرمایا میں اکیلا ہوں، میرے ساتھ دوسرا کوئی نہیں۔ مسلمان کہتا ہم مانتے ہیں، دوسرے لوگ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے کہ ایک خدا کیسے نظام چلائے گا؟ بٹوارا شروع ہوا۔ اللہ کہتا ہے کہ محمد میرا آخری نبی ہے، مسلمان کہتا ہم مانتے ہیں۔ کافروں نے، مشرکوں نے، دوسرے قوموں نے کہا ہم نہیں مانتے کہ محمد اللہ کا رسول ہو جائے۔ انسان پر کہیں وحی اترتی ہے؟ ہم جیسا انسان جو کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، بازاروں میں جاتا ہے، وہ کیسے رسول ہو سکتا ہے؟ یہ سب قرآن کی داستان ہے۔ تو مسلمان مانتے گئے، وہ مانتے نہیں گئے، تو یہ بٹوارا ہو رہا ہے۔ اللہ کی ماننا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ کو مانو، نمبر 2 پر اللہ کی مانو۔ اب اللہ کہے گا آخرت ہے، اللہ کہے گا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ فرماتا ہے حساب کتاب ہوگا، اللہ فرماتا ہے جنت اور دوزخ ہے۔ مسلمان کہتا ہے بالکل مانتے ہیں، ایمان بالغیب رکھتے ہیں، ہم نے کسی چیز کو دیکھا نہیں پھر بھی تسلیم کرتے ہیں، یہاں ایمان ہے، یہ اسلام ہے۔ اور کافروں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، انہوں نے انکار کیا، یہاں سے ہم اور وہ الگ الگ ہو گئے۔ اللہ کو ماننے تک وہ ہمارے ساتھ ہیں، اللہ کی ماننے میں بٹوارا شروع ہو گیا۔ ان سب باتوں کو ہم نے مانا ہے، اسی کو ایمان بالغیب کہتے ہیں۔ ہم نے کب دیکھا کہ کوئی آخرت ہوتی ہے؟ ہم نے کب دیکھا کہ جنت اور دوزخ ہے؟ ہم نے کب دیکھا کہ جنت میں انعامات ہیں؟ ہم نے کب دیکھا کہ دوزخ میں سزائیں ہیں؟ ہم نے کب دیکھا تجربہ کر کے کہ مرنے کے بعد دوبارہ کبھی زندہ ہونا بھی ہے؟ لیکن قرآن نے بتایا، ہمارے نبی نے ہمیں خبر دی، اللہ نے بتایا، بن دیکھے ہم نے مان لیا، جبھی تو ہمارا کمال ہے۔ اس پر ایک واقعہ بلکہ ایک حدیث یاد آ رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا تم کن لوگوں کے ایمان سے تعجب کرتے ہو؟ تمہاری نظروں میں، تمہارے خیالات میں کن لوگوں کا ایمان سب سے زیادہ حیران کن ہے، تعجب میں ڈالنے والا؟ کن لوگوں کا ایمان؟ صحابہ نے غور کر کے کہا الملائکۃ، اے اللہ ہمارے نزدیک سب سے مضبوط اور سب سے زیادہ حیرت میں ڈالنے والا ایمان اگر ہو سکتا ہے تو وہ فرشتوں کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر ان کا ایمان مضبوط ہے، لوہے لاٹ ہے، اور ہونا ہی چاہیے، اگر مضبوط ہے ان کا ایمان تو کیا تعجب کی بات ہے، کیا حیرانی کی بات ہے؟ ان کا ایمان تو ایسا قوی ہونا ہی چاہیے، اس لیے کہ وہ اللہ کو دیکھتے ہیں، اللہ کی قدرتیں ان کے سامنے ہیں، عالم بالا سب ان کے سامنے ہیں، آسمان، آسمان سے اوپر کی حقیقتیں وہ سب ان کے آنکھوں کے سامنے ہیں۔ اگر وہ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کا ایمان تعجب خیز ہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں، ان کو ایسا ہونا ہی چاہیے۔ پھر صحابان کا فالنبیون، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر فرشتوں کا ایمان تعجب میں ڈالنے والا نہیں ہے تو پھر حیران کن ایمان انبیاء کا ہے، نبیوں کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر انبیاء علیہ السلام کا ایمان بہت قوی ہے، بہت مضبوط ہے، اور ہونا ہی چاہیے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ ان کا ایمان بہت قوی ہوتا ہے، لیکن تعجب کی کیا بات ہے؟ ان کا ایمان تو ایسا قوی ہونا ہی چاہیے، اس لیے کہ وحی ان پر اترتی ہے، جبرائیل ان کے پاس آتے ہیں، جبرائیل سے ان کی ملاقات ہوتی ہے۔ اگر ان کا ایمان بے مثال ہے اور قوی ہے تو ہونا ہی چاہیے، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں۔ صحابہ نے کہا جی اب تو ہم ہی رہ گئے، پھر فرشتوں کا ایمان، نبیوں کا ایمان مضبوط ہے لیکن تعجب کے قابل نہیں ہے، تو اللہ کے نبی پھر تو ہم ہیں، یعنی صحابہ پھر تو ہم ہیں، ہمارا ایمان سب سے اچھا ہے۔ پھر تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر تمہارا ایمان سب سے اچھا ہے، خوبصورت ہے، مضبوط ہے تو تعجب کی کیا بات ہے؟ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، میں تمہارے درمیان موجود ہوں، اللہ کا پیغمبر تمہارے درمیان موجود ہے، تم اس کے معجزات کو دیکھتے ہو، نبی کے اخلاق کو تم دیکھ رہے ہو، نبی کی سیرت تمہارے درمیان ہے، قرآن کا نزول تمہارے درمیان ہو رہا ہے، کیا تعجب کی بات ہے؟ تمہارا ایمان تو اچھا ہونا ہی چاہیے۔ یہاں انکار اس چیز کا نہیں ہے کہ ان کا ایمان کمزور ہے، نہیں، ان کا ایمان سب کا اعلیٰ ہے، فرشتوں کا بھی، نبیوں کا بھی، صحابہ کا بھی، لیکن انکار اس کا ہے کہ یہ تعجب کے قابل نہیں، ان کا ایمان تو ہونا ہی ایسا چاہیے۔ اب صحابہ نے ہتھیار ڈال دیے، کہنے لگے اے اللہ کے نبی اب ہمیں نہیں معلوم کہ اس کا ایمان تعجب خیز ہو سکتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا میں بتاؤں سب سے زیادہ حیرانی میں ڈالنے والا، تعجب کے قابل ایمان
ان لوگوں کا ہے جو بعد میں پیدا ہوں گے اور مجھ پر بن دیکھے ایمان لائیں گے۔ یعنی ہم اور آپ قیامت تک پیدا ہونے والے اہل ایمان اور مسلمان، ان کے ایمان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعجب کے قابل بتا رہے ہیں۔ کیوں تعجب کے قابل؟ انہوں نے جبرائیل کا اترنا نہیں دیکھا، انہوں نے قرآن کے نزول کی کیفیت نہیں دیکھی ہے، انہوں نے محمد رسول اللہ کو نہیں دیکھا ہے، انہوں نے اپنی ان آنکھوں سے معجزات کو نہیں دیکھا ہے، بن دیکھے ایمان لا رہے ہیں۔ اس لیے حضور ارشاد فرما رہے ہیں سب سے زیادہ تعجب کے قابل ایمان ان لوگوں کا ہے جو بعد میں پیدا ہوں گے اور بن دیکھے ایمان لائیں گے۔ تو یہیں سے بٹوارا شروع ہوتا ہے۔ میں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، ایک ہے اللہ کو ماننا، وہ کافر بھی مانتا ہے، ہم بھی مانتے ہیں۔ دوسری چیز ہے اللہ کی ماننا۔ اب اللہ یہ خبریں دے رہا ہے کہ قرآن میری کتاب ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، جنت اور دوزخ ہے، حساب کتاب ہوگا، قبر ہے، قبر کے عذاب ہیں۔ اللہ نے یہ سب خبریں دی، مسلمان مانتا چلا گیا، ان بیچاروں نے شک کیا، انکار کیا ہے، تو بٹوارا ہوتا چلا گیا۔ اس پر تیسرا نمبر اور جوڑ دو، بس دین کا خلاصہ سمجھ میں آئے گا۔ نمبر 1 اللہ کو مانو، نمبر 2 اللہ کی مانو، نمبر 3 اللہ کی اس طرح مانو جیسے محمد الرسول اللہ نے مان کر دکھایا۔ اپنی مرضی سے نہیں مانو گے۔ مثلا اللہ کہتا ہے قرآن میں نماز پڑھو، اب سمجھدار آدمی بہت تعلیم یافتہ اپنے طریقے پر کوئی نماز طریقہ نکالتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، نماز قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کی مانو اس طریقے سے جس طریقے سے محمد الرسول اللہ نے کر کے دکھایا ہے، مان کر دکھایا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا ہی اس مقصد سے گیا ہے، کوئی اور مقصد نہیں۔ صرف مقصد یہ ہے کہ قرآن جو کتاب ہدایت ہے، اس کتاب میں اللہ کی مرضیات لکھی ہوئی ہیں، اللہ کن چیزوں کو چاہتا ہے، اللہ کن چیزوں کو ناپسند کرتا ہے، اللہ ہم سے کیا مطالبہ رکھتا ہے، وہ سب قرآن میں بیان کی گئی ہیں۔ لیکن ان کو کر کے دکھائیں گے محمد الرسول اللہ۔ اے قیامت تک آنے والے انسانوں، مسلمانوں، اس طرح کرنا جیسے محمد کر کے دکھا دے۔ اسی کہتے ہیں رسول اللہ نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی سیرت میں بہترین نمونہ ہے، آئیڈیل ہے، مثال ہے کہ تمہیں کام کرنا ہے تو کس طرح کرنا ہے، یعنی اللہ کی ماننی ہے تو کس طرح ماننی ہے، یہ محمد رسول اللہ کر کے دکھائیں گے، اسی لیے بھیجا گیا۔ اور اس پر میں ایک نمبر اور بڑھاتا ہوں کہ اسی غرض کی وجہ سے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کے لیے، امت مسلمہ کے لیے نمونہ بنایا گیا ہے، اسی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ایسے کام کروائے گئے جو میری اور آپ کی عقل کے اعتبار سے نہیں ہونے چاہیے تھے، لیکن کروائے گئے۔ توجہ ادھر رکھنا میری طرف ہے نا، میں بہت زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا۔ اب مائک والا مائک صحیح کرے، کچھ کرے، کرنے دو، آپ اپنا دماغ صحیح رکھو، ورنہ بات بیچ میں چھوٹ جائے گی، پھر کٹ ہو جائے گی۔ تو اللہ کی ماننا ہے اس طرح جیسے محمد رسول اللہ نے مان کر دکھایا۔ اسی وجہ سے چونکہ ان کو نمونہ بنانا تھا، اسی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ایسے کام کروائے گئے جو میری اور آپ کی عقل کے اعتبار سے نبی سے وہ کام نہیں ہونے چاہیے، لیکن ہوئے، اور ہوئے نہیں، کروائے گئے۔ کیوں کروائے گئے؟ تاکہ لوگوں کے لیے نمونہ بنے، مثال بنے، ضابطہ بنے، قانون بنے۔ اس لیے محمد رسول اللہ کو بھیجا اسی غرض سے گیا۔ 2 مثالیں عرض کروں۔ ابھی ہم نے اور آپ نے عصر کی نماز پڑھی، 4 رکعت ہوتی ہے، سارے مسلمان جانتے ہیں۔ ایک موقع پر یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعت والی نماز پڑھائی، ظہر کی یا عصر کی۔ راوی کو خود شک ہے، ابن سیرین نام سنا ہوگا، یہ روایت لے رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے۔ حضرت ابو ہریرہ نے نام لیا تھا کہ ظہر کی نماز تھی یا عصر کی نماز تھی، ابن سیرین بھول گئے، اس لیے وہ یہ کہتے ہیں سمانی ابو ہریرہ، ابو ہریرہ نے تو نام لے کر بیان کیا تھا لیکن میں بھول گیا، وقد نسیت، میں بھول گیا، ظہر تھا یہ عصر کا قصہ ہی ہے، میں بھول گیا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ابن سیرین۔ بہرحال جو بھی رہو، 4 رکعت والی نماز تھی، یعنی ظہر کی یا عصر کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں اور غلطی سے بھول کر 2 رکعت پر آپ نے سلام پھیر دیا، اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے 4 پڑھائی۔ آپ کے دماغ پر کوئی ٹینشن تھا، کوئی غم تھا، کوئی بوجھ تھا آپ کے دماغ پر،
چہرے سے غصہ نمایاں ہو رہا تھا۔ خاموشی کے ساتھ 2 رکعت پڑھا کر سلام پھیر کر آپ اپنے حجرے میں تشریف لے گئے۔ صحابہ میں سے کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ پوچھ لے کہ یہ گڑبڑ کیا ہو گئی۔ فہاب الناس، حدیث کا لفظ فہاب الناس، لوگوں کو ہیبت آ گئی، خوف ہوا کہ کیسے معلوم کریں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، اے اللہ کے نبی، اللہ کی طرف سے 4 کے بجائے 2 کا حکم آ گیا ہے، اس لیے آپ نے 2 پڑھائی ہیں، یا خدا نہ خواستہ آپ بھول رہے ہیں، آپ سے غلطی ہو رہی ہے۔ فہاب الناس، لوگ بول نہیں سکے۔ اور پیچھے جو لوگ ہوتے ہیں عجال القوم، جو سب سے لیٹ نماز میں آتے ہیں اور سب سے پہلے نکل کر بھاگتے ہیں، ان کو حدیث میں کہا گیا عجال القوم، جلدی کرنے والے۔ تھے وہ نکل گئے اور یوں کہتے ہوئے گئے اچھا ہوا 4 کے بجائے اب تو 2 ہی پڑھنی پڑیں گی، 2 کم ہو گئی، اچھا ہے، خوشی خوشی باہر نکل کے چلے گئے۔ لیکن جو سمجھدار طبقہ تھا، صحابہ میں جو فکر مند لوگ تھے، سیدنا حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت علی، یہ سب خاموش سناٹے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور سب ایک دوسرے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، بھئی کیا ہوا، 2 ہی کیوں پڑھائی حضور نے؟ اگر اللہ کی طرف سے 2 کا حکم آ گیا ہے تو نبی نے اطلاع دی ہوتی، اطلاع تو دی نہیں۔ لگتا ہے کہ حضور سے نسیان ہو رہا ہے، بھول ہو رہی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کمرے میں تشریف لے گئے، صحابہ اشاروں سے ہی پوچھ رہے ہیں آپس میں، بھئی کیا ہے، کیا کرنا ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے جن کو ذوالیدین کہا جاتا ہے، اور حضور کے کمرے میں تشریف لے گئے اور ہمت کر کے انہوں نے سوال کیا، کہنے لگے اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، نماز میں اللہ کی طرف سے کمی کر دی گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ 2 ہی باتیں ہو سکتی، اقصرت الصلاۃ، نماز میں کمی کر دی گئی ہے اللہ کی طرف سے، یا آپ بھول گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کل ذالک لم یکن، کچھ بھی نہیں ہوا، دونوں باتیں تیری غلط ہیں، اللہ کی طرف سے 4 ہی ہیں، ان میں 2 کا حکم نہیں آیا، اور میں بھی 4 پڑھا کر آیا ہوں، کل ذالک لم یکن، تمہارے جو 2 سوال ہیں وہ دونوں غلط ہیں، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس لیے کہ نبی یہ خیال فرما رہے ہیں کہ میں 4 پڑھا کر آیا ہوں، اور اللہ کی طرف سے تو 4 کا ہی حکم تھا۔ انہوں نے تھوڑا سا ہمت کر کے پھر کہا بعد ذالک قد کان، بعد ذالک قد کان، اے اللہ کے نبی کچھ تو ہے، کچھ تو گڑبڑ ہے۔ اب حضور نے اصرار نہیں فرمایا، اپنے کمرے سے باہر آئے، جو آگے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے ان سے آپ نے فرمایا اصدق ذوالیدین، کیا ذوالیدین صحیح کہہ رہا ہے؟ وہ صحابی کا نام ذوالیدین، کیا یہ ذوالیدین صحیح کہہ رہا ہے کہ کچھ گڑبڑ ہوئی ہے نماز میں؟ صحابہ نے کہا جی صحیح کہہ رہا، کچھ تو ہے۔ تو پہلی والی بات طے تھی کہ اللہ کی طرف سے کمی نہیں ہوئی ہے، اب طے ہو گیا کہ حضور سے ہی بھول ہوئی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے، مصلی پہ تشریف لے گئے، 2 رکعت اور پڑھائی آپ نے، اور سلام پھیر کر سجدہ سہو کیا اور نماز مکمل کی۔ اب 2 سوال ہیں، ایک سوال تو یہ ہے جو آپ کے دماغ میں بھی اٹکے گا، یہ کیسا سجدہ سہو ہے کہ وہ صحابی گئے بھی ہیں، حضور سے بات بھی کی ہے، اور حضور نے بھی بات کی ہے، چلت پھرت بھی ہوئی ہے، اور پھر 2 رکعت پڑھ کے نماز پوری کر لی صاحب، یہ کیسا سجدہ سہو ہے؟ اس کا جواب تو آسان ہے کہ یہ اس زمانے کا قصہ ہے جب نماز میں چلت پھرت، بات چیت کرنا، سلام کرنا، اشارہ کرنا سب جائز تھا۔ یہ نماز میں پابندیاں آہستہ آہستہ آئی ہیں، کہا گیا سلام نہیں کرو گے، پھر پابندی آئی اشارہ نہیں کرو گے، پھر پابندی آئی کسی کا سلام کا جواب بھی نہیں دو گے، پھر پابندی آئی بات بھی نہیں کرو گے، یہ آہستہ آہستہ پابندی آئی ہیں۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام نبیوں کے سردار، جن کی قلبی کیفیات کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، وہ ہر وقت اللہ میں مشغول رہتے ہیں، اور پھر اتنی بڑی بھول کہ 2 رکعت پڑھا کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ مکمل پڑھا دی اور سلام پھیر کر گھر چلے گئے، یہ بھی ایک سوال ہے، اسی کو سمجھانا تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ غلطی ہوئی نہیں ہے، غلطی کروائی گئی ہے۔ کیوں کروائی گئی؟ اس لیے کہ اللہ کو معلوم ہے کہ بعد میں جو مسلمان آئیں گے
ان سب کا استحضار، ان سب کی قلبی کیفیت، ان کا دھیان ایسا نہیں ہوگا جیسے صحابہ کا ہوتا ہے، ان کا دھیان نماز میں ایسا نہیں رہے گا جیسے نبیوں کا رہتا ہے۔ آئندہ آنے والے مسلمان بھولا کریں گے، غلطیاں کریں گے، کوئی 1 رکعت پہ سلام پھیرے گا، کوئی 3 پہ پھیر دے گا، کوئی 2 پہ پھیر دے گا۔ اس لیے ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ غلطی کروا دی تاکہ سجدہ سہو کا طریقہ نکل آئے۔ سمجھانا کیا چاہ رہا تھا کہ اللہ کی ماننا ہے اس طریقے سے جیسے محمد الرسول اللہ نے مان کر دکھایا ہے، اس لیے کہ محمد الرسول اللہ کو نمونہ بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اس نمونے کی خاطر کچھ ایسے کام کروائے گئے جو نہیں ہونے چاہیے تاکہ مکمل نمونہ تمہارے سامنے رہے، اور کل قیامت میں تم یہ نہ کہہ سکو اے اللہ اس راہ میں ہمارے پاس کوئی رہبری نہیں تھی، اس راستے میں ہمارے پاس کوئی نمونہ نہیں تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سے ایسے کام بھی کروا دیے تاکہ نمونہ آ جائے، ایک قانون بن جائے، لہذا سجدہ سہو کا طریقہ آ گیا، قانون بن گیا۔ دوسری مثال لو، ایک غزوے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہو رہے ہیں خیبر سے، مشہور قصہ ہے۔ دن بھر آپ نے سفر فرمایا ہے، رات کا اکثر حصہ آپ نے سفر کیا ہے۔ پھر صحابہ نے اصرار کیا، اللہ کے نبی کافی دیر سے آپ چل رہے ہیں، دن میں بھی چلے ہیں، رات میں بھی آپ نے سفر کیا ہے، تھوڑا آرام فرما لیتے تو اچھا رہتا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اصرار پر ٹھہرنے کا حکم دے دیا، بھائی ٹھہر جاؤ، اور اپنی خاطر نہیں بلکہ جو سوال کر رہے تھے کہہ رہے تھے ان کی رعایت میں، کہ کبھی کبھی آدمی بڑوں سے کہہ کر اپنے لیے رعایت مانگتا ہے، تو حضور نے ان کی رعایت کی، ٹھیک ہے بھائی تم تھک رہے ہوں گے تو ٹھہر جاؤ۔ تو جنگل میں ہی قافلہ رک گیا، اونٹ باندھ دیے گئے، سامان اتار دیے گئے، اور سب صحابہ نے جلدی جلدی اپنے بستر لگایا، ادھر ادھر سب لیٹ گئے۔ لیکن آپ نے فرمایا بھائی کوئی ایک آدمی جاگتا رہنا چاہیے، پہرہ دار ہونا چاہیے۔ من یکلؤنا، کون ہماری پہرہ داری کرے گا، کون جاگے گا؟ مقصد سامان کی حفاظت، سواریوں کی حفاظت، انسانوں کی، صحابہ کی حفاظت۔ ہم جنگل میں ٹھہرے ہوئے ہیں، کوئی دشمن موقع پا کر حملہ کر دے، کوئی چور چکا سواریوں کو کھول کر لے جائے، سامان اٹھا کر لے جائے، اور اہم مقصد تھکے ہوئے ہیں، صبح صادق پر اذان کے وقت کون اذان پڑھے گا اور کون جگائے گا، اس لیے کوئی ایک تو جاگتا رہے۔ تو آپ نے فرمایا من یکلؤنا، کون پہرہ داری کرے گا؟ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے نبی یہ خدمت میں انجام دوں گا، میں جاگ لوں گا۔ آپ نے فرمایا بہت اچھا۔ تو نبی بھی ایک جگہ لیٹ گئے، آرام فرما رہے ہیں، صحابہ بھی سو رہے ہیں، پورا سناٹا، سب خاموش ماحول میں سو گئے، اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ پوری رات قافلے کے ارد گرد گشت کر رہے ہیں، جیسے پہرہ دار کرتا ہے، سامان بھی دیکھ رہے ہیں، جانوروں کو بھی دیکھ رہے ہیں، صحابہ پر بھی نظر رکھ رہے ہیں، گشت کرتے رہے، گھومتے رہے۔ جب صبح صادق کا وقت قریب آیا، اس زمانے میں گھڑی نہیں ہوتی تھی، گھڑی دیکھ کر اذان پڑھیں وہ، اس لیے انہوں نے یہ خیال کیا کہ میں مشرق کی طرف منہ کر کے اپنی سواری سے، اپنے اونٹ سے کمر لگا کر بیٹھ جاؤں، اور جب ادھر سے مجھے صبح صادق کی علامت اور روشنی نظر آئے گی تو میں اذان پڑھ دوں گا۔ جدھر سے سورج نکلتا ہے وہاں سفیدی پھیلتی ہے، اس کو صبح صادق کہتے ہیں، تو اس کو دیکھ کر میں اذان پڑھوں گا۔ وہ یہ خیال کر کے بیٹھ گئے، لیکن وہ بھی تو انسان ہی ہے، پورے دن انہوں نے سفر کیا ہے، رات بھر جاگے ہیں، انہوں نے کمر لگائی اور تھوڑی دیر کے بعد حضرت کی آنکھ لگ گئی، حضرت بلال بھی سو گئے۔ اب صحابہ سوئے ہوئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سو رہے ہیں، حضرت بلال جو ایک الارم تھا وہ بھی سو گیا، وہ جگاتا سب کو، وہ بھی سو گئے۔ صبح صادق کا وقت ہوا، فجر کی نماز کے وقت قریب آیا، وقت بھی ختم ہو گیا، سورج طلوع ہو گیا، نکل گیا اور بلند ہو گیا، اس کی شعاعیں، اس کی کرنیں زمین پر پھیلنے لگی، اور سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر وہ شعاعیں گری تو آپ گھبرا کر کھڑے ہوئے۔ روایت میں الفاظ ہیں اول من استيقظ، اول من استيقظ، سب سے پہلے جو بیدار ہوئے وہ محمد رسول اللہ تھے، گھبرا کر کھڑے ہوئے۔ آپ نے دیکھا اجالا ہو چکا ہے، سورج باہر آ چکا ہے، آپ کی انا للہ کو سن کر صحابہ بھی اٹھے اور سب گھبرائے ہوئے، سہمے ہوئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا بلال کہاں ہے، بلال کو بلاؤ۔ تو لوگ دوڑے دوڑے گئے تو ایک ہاتھ حضرت تو خراٹے لے رہے، اونٹ کا سہارا لگا کے سوئے ہوئے ہیں، جگائے ان کو، چلو چلو حضور یاد فرما رہے ہیں، تمہاری وجہ سے سب کی نماز نکل گئی، سورج نکل چکا ہے، تم نے کیا کیا؟ تو وہ ڈرے نہیں، کوئی خوف ان کو نہیں ہوا،
اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ محمد رسول اللہ کا دربار کوئی بادشاہوں کا دربار نہیں ہے جہاں کوئی پھانسی لگے گی. وہ جانتے تھے کہ وہ انصاف کا دربار ہے، وہاں سچائی قبول کی جاتی ہے. وہ جانتے تھے کہ وہاں سے پیار ہی ملنے والا ہے، اس لیے بالکل نہیں گھبرائے اور بڑے وقار اور سکون کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. آپ نے فرمایا بلال کیا ہوا؟ تم نے ذمہ داری لی تھی صبح جگانے کی، پہرے داری کرنے کی. تو بہت سادہ اور سچا جواب دیا، کوئی بناوٹ نہیں، کوئی ہیرا پھیری نہیں، ادھر ادھر کے تکے بازی نہیں. صاف صاف کہا. کیا کہا؟ اے اللہ کے نبی، جس اللہ نے آپ کو سلائے رکھا اس اللہ نے مجھ کو بھی سلا دیا. اشارہ دیا اس میں کہ اگر میں سو گیا تھا تو کیا بات تھی، اللہ تو جاگ رہا تھا. اس کو اگر وقت پر نماز پڑھوانی ہوتی تو وہ آپ کو جگاتا. اس لیے کیا کہہ رہے ہیں؟ جس اللہ نے آپ کو سلایا رکھا اس اللہ نے مجھ کو بھی سلا دیا. اور بالکل حقیقت ہے. اگر صحابہ سو گئے ہیں، نبی سو گئے ہیں، بلال رضی اللہ عنہ سو گئے ہیں تو کیا تعجب کی بات تھی؟ اللہ جاگ رہا ہے. اللہ کو سب خبر ہے کہ میرے حبیب کی فجر کی نماز قضا ہو رہی ہے، سورج نکل رہا ہے، سورج اس کے حکم سے طلوع ہوتا ہے. اگر اللہ چاہتے تو سورج کو آرڈر دیتا ہے پیچھے ہٹ جا، ابھی نکلنا نہیں ہے، میرے حبیب کو آرام کرنے دو. اور ہوا ہے تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ سورج کو اللہ نے حکم دیا ٹھہرو، بھی غروب نہیں ہونا، تو ٹھہر گیا تھا. وہ ٹھہر گیا تھا. ایک پیغمبر کی نماز قضا ہونے جا رہی تھی اور سورج پیلا پڑ گیا تھا. اللہ نے حکم دیا ابھی رک جاؤ، پیغمبر نماز پڑھ رہا، پڑھنے دو اس کو. تو سورج رکا ہے، وہ اس کا ماتحت ہے. اگر اللہ کو منظور ہوتا تو آج بھی آرڈر دیتے سورج نکلنا نہیں ہے، میرے حبیب کی نیند پوری ہو جانے دے تب نکلنا. لیکن اللہ کو آج یہی منظور تھا. اگر اللہ کو وقت پر نماز پڑھوانی منظور ہوتی تو جبرائیل امین کو بھیجتے کہ جاؤ جبرائیل جگاؤ محمد رسول اللہ کو، نماز قضا ہو رہی ہے، بیدار کرو. ہر روز آتے ہیں جبرائیل، روزانہ آتے ہیں، 10 مرتبہ روزانہ آتے ہیں. علامہ سیوطی علیہ الرحمہ نے الاتقان میں اور دوسرے مقامات پر بھی نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبرائیل پورے 24,000 مرتبہ آئے ہیں. 24,000 مرتبہ جبرائیل کا آنا جانا ہوا، تمام نبیوں سے زیادہ آئے ہیں. تو ایک مرتبہ اور آ جاتا، آج جگا دیتے آ کر. لیکن معلوم ہوا کہ اللہ کو یہی منظور ہے کہ آج محمد رسول اللہ کی نماز قضا کروائی جائے. کیوں؟ کیا حکمت تھی؟ وہی حکمت اللہ جانتا تھا کہ آئندہ مسلمانوں کی نمازیں بھی چھوٹیں گی، کوئی سوتا رہ جائے گا، کوئی کام میں مشغول رہ جائے گا، کوئی بھول جائے گا. تو قضا نماز کا طریقہ بھی محمد الرسول اللہ سے نمونہ بن کر باہر آ جائے، مثال بن کر آ جائے. ان دو واقعے سے مجھے صرف یہاں لانا ہے آپ کو کہ اللہ کی مانو اس طرح جس طرح محمد الرسول اللہ نے مان کر دکھایا ہے. محمد الرسول اللہ کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد ہی نمونہ بنانا ہے، اسی لیے یہ سب کام کروائے جا رہے ہیں. اور بھی درجنوں مثال میں آپ کو دے سکتا ہوں. تو محمد الرسول اللہ کو چونکہ نمونہ بنانا تھا اور سمجھانا تھا امت مسلمہ کو کہ جو کچھ تمہیں کرنا ہو اس طرح کرو جیسے محمد الرسول اللہ کرتا ہے. اگر اس سے ہٹ کر دین کا کام بھی کرو گے، سنو لفظوں کو، اگر اس سے ہٹ کر دین کا کام بھی کرو گے تو وہ تمہارا دین کا کام بھی قبول نہیں ہوگا. سراسر دین ہے، سراسر نیکی ہے، سراسر عبادت ہے. لیکن محمد الرسول اللہ کے طریقے سے اگر ہٹو گے تو اللہ تمہاری اس عبادت کو، اس نیکی کو، اس دین کو قبول نہیں فرمائے گا. اس کے لیے ایک واقعہ آپ کو سناؤں. صحابہ کرام کی زندگی میں یہ نمونہ بھی آپ کو ملے گا، یہ قصہ بھی آپ کو ملے گا، حدیثوں میں یہ ذخیرہ یہ بھی ملے گا. اصل میں کیا تھا؟ یہ صحابہ کرام قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے تربیت یافتہ ایک طبقہ ہے. تربیت یافتہ، نبی کی صحبت سے انہوں نے فائدہ اٹھایا، نبی کی تربیت انہوں نے پائی ہے. تو ان میں سے ہر ایک نمونہ ہے، ہر ایک چمکتا ہوا ستارہ اور چاند ہے، روشنی کا سامان ہے وہ. تو اللہ تعالیٰ نے ان میں بھی اس طرح کے واقعات رونما کروائے جو آئندہ کے لیے رہبری کا کام دے. میں نے آخری بات کیا کہی؟ اگر دین کا کام بھی اپنی مرضی سے کرو گے، رسول اللہ کی سنت سے ہٹ کر کرو گے تو وہ دین کا کام بھی دین نہیں، گناہ ہو جائے گا. وہ دین کا کام بھی گناہ ہو جائے گا اگر رسول اللہ کی سنت سے ہٹ کر کرو گے. اس کے لیے دلیل دے رہا ہوں. 3 بڑے صحابی، حضرت عبداللہ بن رواحہ، حضرت عثمان بن مظعون اور حضرت علی
سب جانتے ہیں حضرت علی کو، تو حضور کے داماد بھی ہیں. یہ تینوں اکٹھے ہوئے اور انہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے اعمال کیا ہیں. آپ کی رات کس طرح گزرتی ہے؟ دن ہمارے سامنے ہے، صحابہ کے سامنے ہے کہ آپ نماز پڑھاتے ہیں، پھر آپ کچھ نصیحت فرماتے ہیں، جہاد میں بھیجنا مقصد ہوتا ہے تو مجاہدین کو تیار کرتے ہیں، جہاد میں بھیج دیتے ہیں، کوئی مسئلہ معلوم کرتا ہے تو مسئلہ بتا دیتے ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کیا کیا کرتے ہیں اور کتنا کرتے ہیں، کب سوتے ہیں، کب جاگتے ہیں، اور کتنی نمازیں پڑھتے ہیں، کس طرح تلاوت کرتے ہیں، یہ وہ راز ہے جو گھر میں ہے. تو حضرت علی، حضرت عبداللہ بن رواحہ، حضرت عثمان بن مظعون اس کوشش میں ہیں کہ ہم جان لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کتنے اعمال کرتے ہیں، تاکہ ہم بھی کریں، کوشش کریں کہ حضور جو جو کرتے ہیں وہی ہم کریں گے. چنانچہ وہ ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے گئے، نبی کی بیویوں کے پاس، اور جا کر معلوم کر رہے ہیں کہ بتائیے ہمارے نبی رات میں کیا کرتے ہیں. وہاں سے جواب مل گیا، اتنی دیر آرام فرماتے ہیں، اتنی دیر تہجد پڑھتے ہیں، پھر آرام کر لیتے ہیں، اتنی دیر قرآن پڑھتے ہیں. جو بھی جواب ان کو دینا تھا دے دیا. فَكَأَنَّهُمْ تَقَالُوهَا، یہ حدیث کا لفظ ہے. جب ازواج مطہرات نے جواب دیا تو ان تین صحابہ نے حضور کے جو رات کے اعمال مشغولی ان کے علم میں آئی اس کو قلیل سمجھا، تھوڑا سمجھا. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات عبادت میں رہتے ہوں گے. جنت ایک مہنگا سودا ہے، اس کے لیے نبی نہ جانے کتنی محنت کرتے ہوں گے، کتنے روتے ہوں گے، پوری رات آپ جاگتے ہوں گے، ایسا تصور وہ بنا کر گئے تھے. لیکن جواب اس کے موافق نہیں ملا. جواب میں یہ بات ملی کہ آدھی رات سوتے بھی ہیں، پھر آخری پہر اٹھتے ہیں تو تہجد پڑھ لیتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں، پھر اگر نیند کا غلبہ ہوتا ہے تو صبح صادق کے بعد پھر 15-20 منٹ لیٹ جاتے ہیں. یہ جواب ملا تھا. تو جو سوچ کر گئے تھے اس کے مطابق بات نہیں ملی، اس لیے کیا کہہ رہے ہیں؟ بہت تھوڑا ہے، اتنی تھوڑی محنت سے جنت تھوڑی مل جائے گی. پھر فوراً ہی خود کہہ رہے ہیں این نحن من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا نبی سے کیا مقابلہ. نبی تو اگر اتنی بھی عبادت نہ کریں تو جنت ان کے لیے ہے، سارا جہاں اس کی وجہ سے بنا ہے. اللہ نے ان کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف کر رکھے ہیں. اگر نبی رات کو اتنی بھی عبادت نہ کریں تو بھی ان کو تو جنت ملی ہوئی ہے. ہمیں نبی کی حرص نہیں کرنی چاہیے، ہمیں نبی سے زیادہ محنت کرنی ہے. یہ تین صحابہ کہہ رہے ہیں، اور وہی کھڑے کھڑے اپنے اپنے عزم، اپنا اپنا ارادہ کا اظہار کر رہے ہیں. ایک نے کہا اما انا فاصلی اللیل ابدا ولا ارقد. ایک صحابی نے کہا میں زندگی بھر جتنی راتیں آئیں گی کسی رات میں سوؤں گا نہیں، پوری رات نفلیں پڑھا کروں گا. اب زندگی میں چاہے 1000 رات آئے، پوری رات جاگوں گا اور نفلیں پڑھوں گا. دوسرے نے کہا اما انا فاصوم النہار ولا افطر. اب زندگی میں جتنے بھی دن آئیں گے تمام دنوں میں روزہ رکھوں گا، کسی دن بے روزہ نہیں رہوں گا. اب دیکھو یہ سب دین کا کام ہے، رات بھر نفل پڑھنا دین کا کام ہے، روزہ رکھنا دین کا کام ہے. اور حضرت عثمان بن مظعون جو حضور کے دودھ شریک بھائی ہیں، بڑی حیثیت کے صحابی ہیں، انہوں نے تو کمال ہی کر دیا اور کہنے لگے اما انا فلا اتزوج ابدا، میں کبھی شادی نہیں کروں گا. شادی کے بعد ہی تو سارے جھگڑے شروع ہوتے ہیں، بیوی کے لیے خرچہ لاؤ، مکان بناؤ، کماؤ، پھر بچے پیدا ہو گئے ان کے لیے بھائی خرچہ برداشت کرو، ان کی پڑھائی کا نظام کرو، 1000 ٹینشن ہوتی ہے. مجھے نکاح ہی نہیں کرنا ہے تاکہ میں زندگی بھر اللہ کے دین کے لیے فارغ رہوں. یہ تین صحابہ نے عزم کیا، ارادہ کیا. ایک نماز پڑھنے کا عہد کرتا ہے، ایک روزہ رکھنے کا عہد کرتا ہے، تیسرا شادی نہیں کر رہا ہے تاکہ اللہ کی عبادت کرتا رہوں. گھر سے نکل کے یہ لوگ باہر چلے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہیں باہر تھے، وہاں سے گھر میں تشریف لائے تو ازواج مطہرات نے، نبی کی بیویوں نے بتایا کہ فلاں فلاں آئے تھے اور یوں کہہ کر گئے ہیں اور ایسا ایسا ارادہ کر کے گئے ہیں. تو نبی علیہ السلام نکلے اور فوراً ان کو راستہ میں ہی پکڑ لیا کہیں جاتے ہوئے اور فرمایا انتم الذین قلتم کذا و کذا، تم ہی وہ لوگ ہو جو میرے گھر آئے تھے اور اس طرح ارادہ کر کے جا رہے ہو، تم ہی وہ لوگ ہو. ان کا جی ہم ہی ہیں. ان صحابہ نے سمجھا کہ بڑی شاباشی ملے گی، بھائی واہ بڑا نیکی کام کرو، پوری رات نفل پڑھیں گے، پورے دن روزہ رکھا کریں گے، نکاح نہیں کریں گے،
शाबाश मिले। उन्होंने कहा जी हम ही थे, हम ये इरादा करके आए। अब सुनो हुजूर ने क्या फरमाया। इरशाद फरमाया तुम लोगों ने ऐसा ऐसा अहद किया है। अब मेरे बारे में सुनो, हुजूर कह रहे मेरे बारे में सुनो। अम्मा अना फउसल्लिल लैल व अरकुदु, मैं रात में नमाज भी पढ़ता हूँ, सोता भी हूँ। व अम्मा अना फअसूमुन नहार व उफ्तिरु, मैं दिनों में रोज़ा भी रखता हूँ और कभी बेरोज़ा भी रहता हूँ। नफली रोज़ों की बात है, महीने में 2-4 रोज़ा रख लिया, कभी बेरोज़ा रह गए। व अना अतज़व्वजुन निसा, मैं औरतों से निकाह और शादी भी करता हूँ। अब वो जुमला है जो तुम सबके निकाह में काजी ने पढ़ा है और पढ़ेगा जिनकी शादी नहीं हुई है। फमन रग़िब अन सुन्नती फलैस मिन्नी, इसी हदीस का टुकड़ा है ये। फमन रग़िब अन सुन्नती फलैस मिन्नी, यही तंबीह थी उन 3 सहाबा को। क्या फरमाया, जो मेरी सुन्नत से हटेगा, जो मेरी सुन्नत से एराज करेगा, दीन तो क्या उसका मुझसे कोई ताल्लुक ही नहीं। फमन रग़िब अन सुन्नती, जो मेरी सुन्नत से एराज करेगा उसका मुझसे कोई ताल्लुक ही नहीं। पूरी पूरी रात नफले पढ़ो, ये मेरी सुन्नत नहीं है। जिंदगी भर सारे दिनों में रोज़ा रखो, ये मेरी सुन्नत नहीं है। निकाह और शादी न करो, ये मेरी सुन्नत नहीं है। और जो मेरी सुन्नत से हटे, बज़ाहिर दीन का काम कर रहा है, दीन तो क्या उसका मुझसे ताल्लुक ही बाकी नहीं रहेगा। खुलासा समझ में आ रहा है। हमारा दीन अल्लाह को मानो, अल्लाह को मानकर अल्लाह की मानो और उस तरीके से मानो जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मानकर दिखाया है। अपनी तरफ से इजाफा और कमी नहीं कर सकते, फिर कामिल मोमिन नहीं है वो शख्स, फिर वो कामिल मुसलमान नहीं है। इसी का मुतालबा अल्लाह ताला हमसे करता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ए ईमान वालो इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ, अपनी मर्जी से कमी ज्यादती मत करो, जैसा करके दिखाए वैसा करो। ये दीन का खुलासा आपके सामने आया। अब थोड़ा सा मुहासबा, अब थोड़ा सा मुहासबा, और बहुत तवज्जो से सुनना। मैंने कहा है कि दीन नाम है अल्लाह को मानना, अल्लाह की मानना। यहाँ रुक कर थोड़ा सा मुहासबा, हम अल्लाह की मान रहे हैं कि नहीं मान रहे। अल्लाह कहता है झूठ मत बोलो, अल्लाह कहता है जिना न करो, अल्लाह कहता है शराब न पियो, अल्लाह कहता है बदनजरी मत करो, अल्लाह कहता है किसी का खून नाहक मत बहाओ, कहता है कि नहीं अल्लाह। अल्लाह कहता है मीरास अदा करो, अल्लाह कहता है जहेज न लो, कहता है। कुरान में ढूंढ लो, हदीस में मिलेगी बात। अब हम सब अपने अपने अंदर झांक कर देखें, इन बातों में हम अल्लाह की मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं। आज का जितना नौजवान तबका है, और नौजवान ही क्या बल्कि अधेड़ उम्र के जो लोग हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात को। 5 वक्त मुअज्जिन पुकारता है, आ जाओ नमाज के लिए, आ जाओ कामयाबी की तरफ। ये तो ऐसे बैठ रहते हैं जैसे कोई बुला ही नहीं रहा है। ये अल्लाह की कहाँ मान रहा है। अल्लाह की तरफ से मुअज्जिन पुकार रहा, आओ नमाज के लिए, आओ कामयाबी की तरफ। अल्लाह तुम्हें अपने घर की तरफ दावत दे रहा, आओ अल्लाह की तरफ। ये तो उठ भी नहीं रहा है, इसके कान पे तो जो भी नहीं रेंग रही। ये कहाँ से अल्लाह की मान रहा है। और जो अल्लाह की न माने, यहीं से हम में और उसमें बंटवारा शुरू हो जाता है। तभी तो हुजूर ने फरमाया मन तरका सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दी उसने कुफ्र किया, बंटवारा हो गया। और जो भी नमाज छोड़ता है वो जानबूझकर छोड़ता है। अब 2 बातों पर खास तौर से तवज्जो दिलाऊंगा। नंबर 1, मीरास फर्ज है। मीरास फर्ज है, हर जगह कह रहा हूं, आपसे भी कह के जा रहा हूं। आखिरी 10 मिनट बच रही हैं, उसी में ये 2 बातें अर्ज कर रहा हूं। मीरास किस चीज का नाम है। मसलन वालिद साहब का इंतकाल हुआ, उसने मकान छोड़ा, जमीन जायदाद छोड़ी, कुछ पैसे छोड़े, कपड़े लत्ते छोड़े। इन सब में जिस तरह उसके लड़कों का हिस्सा है, बेटों का हिस्सा है, इसी तरह उसकी बेटियों का भी हिस्सा है। ये बेटियों को हिस्सा देना, ये मीरास, इसको कह रहा हूँ, ये फ़र्ज है। इसी तरह फ़र्ज है जैसे नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज फ़र्ज है। अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता है तो दूसरे भी उसको समझते हैं कि ये गुनाह कर रहा है, वो खुद भी समझता है कि मैं गुनाह कर रहा हूँ। अगर कोई आदमी रोज़ा नहीं रखता है तो दूसरे भी समझते हैं कि ये गुनाह कर रहा है, वो खुद भी एहसास करता है कि मैं गुनाह कर रहा हूँ। लेकिन मीरास न देने वाला इस एहसास से भी बाहर हो गया है, उसको ये नहीं लगता कि मैं गुनाह कर रहा हूँ। ये खतरे की चीज़। अगर गुनाह करने वाला गुनाह करे लेकिन शर्मिंदा रहे, उसको एहसास रहे, तो ईमान बाकी रहता है। और अगर कोई आदमी गुनाह करे और यूँ समझे कि मैं कोई गुनाह नहीं कर रहा हूँ, तो ईमान का खतरा होता है।
آج پوری میوات میں بہت صاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں، برا مت ماننا، پوری میوات میں ایک طرف سے سب اس فرض کو چھوڑ کر بیٹھے ہوں۔ اس میں علماء بھی شریک ہیں، اس میں مدرسے والے بھی شریک ہیں، اس میں ائمہ بھی شریک ہیں، اس میں تبلیغ اور مبلغ یہ بھی سب بھی شریک ہیں۔ عوام سے تو کہنا ہی کیا ہے، جو اپنے آپ کو دیندار کہہ رہے ہیں وہ سب ایک طرف سے اس فرض کو چھوڑ کر بیٹھے ہوئے، کوئی میراث ادا نہیں کرتا۔ ہزاروں میں کوئی ایک ہو تو ہو، ہزاروں میں کوئی ایک ہو تو ہو، ممکن ہے، انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن بڑی تعداد، ہزاروں لوگ ایسے ہیں کہ میراث دیتے ہی نہیں۔ ان کو یہ احساس بھی نہیں کہ ہم نے کسی کا مال ہڑپ کر لیا، ان کو یہ احساس ہی نہیں کہ ہم نے کوئی گناہ کر دیا، ان کو یہ احساس ہی نہیں کہ ہم نے کوئی فرض چھوڑ دیا۔ یاد رکھنا فرض ہے۔ اب ایک دلیل آپ لوگ دیتے ہیں، بلکہ دو دیتے ہیں۔ ایک دلیل تو یہ کہ مول صاحب ہم نے بہانن کی شادی میں خوب پیسہ لگایا اور اتنا جہیز دیا اور گاڑی دی فلاں دی، بس میراث ادا نہ ہوگی؟ بالکل ادا نہیں ہوگی۔ اللہ نے کب آپ کو پابند کیا کہ جہیز دینا؟ اللہ نے آپ کو پابند کیا ہے میراث دینے کے لیے، وہ ادا کرو۔ جہیز دو یا نہ دو اس کی تو بات ہم ابھی بتائیں گے آپ کو، جہیز دو نہ دو، اللہ نے کب کہا آپ سے جہیز دو؟ اگر آپ خرچ کر رہے ہیں تو اپنی مرضی سے خرچ کر رہے ہیں، اللہ نے آپ کو پابند نہیں کیا ہے۔ اس لیے شادی میں جو کچھ آپ نے لگایا ہے لڑکیوں کے، وہ میراث کے حصے میں سے کم نہیں ہوگا، میراث تو پوری آپ کو دینی ہی دینی ہے۔ دوسری دلیل آپ دیتے ہیں یا مانتے ہیں، آپ کے دلوں میں ہے کہ ہم اپنی بہنوں سے حصہ معاف کروا لیتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ مول صاحب معاف کروا لیتے ہیں۔ کیسے معاف کرواتے ہیں؟ جب یہ بھائی زمین کو بانٹیں گے تو تحصیل میں جائیں گے اور اپنے اپنے نام زمین کروا لیں گے، رجسٹری لکھی جا چکی ہے، بہنوں کو بلائیں گے، بہن ہم لے رہے ہیں ان زمین نے، تم بھی لینے چاہو تو لے لیو۔ دل بالکل نہیں مان رہا، منافقت کے طور پہ کہہ رہا ہے، بھائی بہن تم بھی لے لیو۔ نہ بھائی ہم نے نہ چاہیے، تم تو ہم نے بلاتے رہیے، دیکھتے بھالتے رہیے، تم ہی لے لیو، ہم کیا کریں گے؟ تو تم خوش ہوگے، بھائی معاف کروا لیے۔ اللہ کی قسم، علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، اس طرح معاف کرانے سے اور معاف کرنے سے معاف نہیں ہوتا، یہ فرض باقی ہی رہے گا، آپ کو ادا کرنا ہے۔ کیوں معاف نہیں ہوتا؟ جب کوئی معاف کرتا ہے تو ہونا چاہیے۔ اس کی مثال دیتا ہوں میں۔ ایک آدمی نے آپ سے 10,000 کا قرضہ لیا، 10,000 روپے، اور وہ انتہائی غریب ہے، اس سے 10,000 واپس نہیں کیے جا رہے۔ اب شیطان نے اس کو ایک پٹی پڑھائی اور چائے کے بہانے سے اس نے آپ کو اپنے گھر بلایا، بھائی آجا چائے پی لے۔ آپ چلے گئے خوشی خوشی، ہو سکتا ہے قرضہ دے گا۔ پہنچ گئے اس کے گھر میں، چائے وائے تو وہ لایا نہیں، گھر سے اندر سے جا کے پستول لایا اور آپ کے ماتھے پہ ٹیک دی، میں نے تجھ سے 10,000 روپے لے رکھے، معاف کر۔ او بھائی معاف کر دیا، بھائی چھوڑ، میری جان ہے تو بس معاف کر دیے۔ تو کیا معاف ہو جائے گا؟ آپ تو اتنے بڑے مفتی ہیں، بتا ہی دیں گے، ہو جائے گا معاف؟ نہیں ہوگا۔ اسی طرح ہماری بہنوں اور بیٹیوں کے دماغ پر ایک پستول رکھی ہوئی ہے، اس کے دباؤ میں وہ معاف کرتی ہیں، اس لیے معاف نہیں ہوگا۔ وہ کون سی پستول ہے؟ اگر میں نے زمین میں سے حصہ لے لیا تو میرا پیہر ختم، میرے بھائی بھاوج بگڑ جائیں گا، آئندہ آنا جانا بند ہو جائے گا، میواتی کرو جیسے تم نے کوئی شبہ ہی نہ رہے، آئندہ یہ بھات وات نہ لا کریں گے، ہمارے بیاہ میں نہا کریں گے، یہی تو ہے۔ یہ پستول ان بہنوں کو دماغ پر ٹکی ہوئی ہے، اس لیے وہ مجبوراً معاف کر دیتی ہیں، معاف نہیں ہوگا۔ اس لیے شبہ مت رہنا۔ میں تو صرف اس لیے کہہ کر جا رہا ہوں کہ کل قیامت میں آپ ہمارا دامن نہ پکڑنا کہ یہ بڑے بڑے ملا جی بنے پھرتے تھے، ہمیں کبھی انہوں نے بتایا نہیں کہ میراث ایسی فرض چیز ہے اور میراث اتنی اہم چیز ہے، اس لیے بتا کے جا رہے ہیں۔ اگرچہ توقع بالکل نہیں ہے کہ آپ یہ کریں گے، توقع بالکل نہیں ہے کہ آپ یہ کریں گے، اس لیے کہ سن سن کر عادی ہو گئے آپ لوگ، اور عمل کی طرف آپ کی طبیعت بالکل نہیں اٹھتی، بالکل نہیں جاتی۔ یہ شوق ہے، ایک کانوں کی لذت ہے کہ بڑا جلسہ کر لیا اور مجمع آ گیا، چند مقرروں نے تقریر کر دی، یہ کانوں کا زنا ہے، یاد رکھنا اچھی طرح، یہ کانوں کا زنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زنا العین النظر، آنکھ بھی زنا کرتی ہے۔ آنکھ کیا زنا کرتی ہے؟ غیر محرم عورتوں کو دیکھو، زنا ہو رہا ہے۔ کان بھی زنا کرتا ہے، شوقیہ باتوں کو سننا، گانوں کو سن رہے ہیں آپ، شوق میں سن رہے ہیں، غیبت سن رہے ہیں، شوق میں سن رہے ہیں، بیان پہ پھڑان مول صاحب آ رہا کیسی زوردار بات کرے، چلو سنیں گے بیٹھ کے، یہ کانوں کی لذت کے لیے سن رہے ہیں، یہ کانوں کا زنا ہے۔ تم سننے والوں کے لیے کوئی بشارت نہیں، بشارت ان سننے والوں کے لیے جو اس جذبے سے آتے ہیں کہ جو کچھ آج کہا جائے گا انشاءاللہ عمل کریں گے، زندگی کا ورق پلٹیں گے، ان کے لیے بشارت۔ فبشر عباد،
الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ۔ قرآن میں سب حقیقت موجود ہے۔ اے محمد میرے ان بندوں کو خوشخبری سناؤ مغفرت کی، رحمت کی، جنت کی، جو دھیان سے سنتے ہیں اور پھر اس کے پیچھے چلنے لگتے ہیں۔ سن کر جو پیچھے چلنے لگتے ہیں ان کو بشارت سنو۔ جو سن لیتے ہیں اور اٹھ کر دامن جھاڑ کر چلے جاتے ہیں، ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون ولو علم اللہ فیہم خیرا لاسمعہم ولو اسمعہم لتولوا وہم معرضون۔ تمہارے لیے یہ ہے، تم سے اللہ نے خیر کا ارادہ کیا ہی نہیں، اس لیے تمہارے کانوں سے اندر وہ بات اتاری ہی نہیں۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے اگر اللہ خیر کا ارادہ کرے گا تو کان کے راستے سے دل پر وہ بات اتار دے گا اور طبیعت بے چین ہو جائے گی، اتنا بڑا گناہ مجھے بچنا ہے، میں ادا کروں گا، کسی طریقے سے ادا کروں۔ مومن اس کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے اب تک لاوبالی پن میں، لا علمی میں، رسم و رواج کے دباؤ میں گناہ ہو رہے تھے، ہمیں معلوم نہیں تھا اتنا سنگین گناہ ہے۔ آج مولانا نے بتایا کہ اب ہم اپنی زندگی پلٹ لیں گے، ان کے لیے بشارت۔ کیا مجھے امید ہے، توقع کر سکتا ہوں کہ آپ لوگ یہ کام کریں گے؟ بتائیے کون کون ارادہ رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ میراث ادا کریں گے؟ اور کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ دل کا ہے۔ اگر دل طے کر لے کہ مجھے یہ نیکی کرنی ہے، اس گناہ سے بچنا ہے، تو اللہ خود مدد کرتا ہے، آسانیاں پیدا کرتا ہے، راستہ نکالتا ہے۔ پھر وہ تو دماغ پر جب کوئی بات نہیں لیں گے آپ تو وہ مشکل ہی لگے گی۔ جو کرنے والے وہ کر رہے ہیں، ان کو وہ کون سے فقیر ہو گئے؟ اللہ کی ذات پر یقین کرو، اللہ رزاق ہے، اللہ رازق ہے۔ یہ زمین رازق نہیں ہے۔ اللہ اگر راضی ہے، آپ کو رزق دینا چاہے گا تو زمین کے بغیر بھی آپ کو رزق دے گا اور آپ بھکاری نہیں بنیں گے۔ لیکن اگر آپ نے میراث ادا نہیں کی تو سنو، خدا کی قسم سنو کہ ساتوں جتنی زائد زمین آپ کے پاس آئی ہے، مثال طور پر بہنوں کو حصہ دیا جاتا تو کم آتی، بہنوں کو حصہ نہیں دیا تو کیلا 2 کیلا فالتو آ گئی۔ سنو حدیث کی روشنی میں، 1 کیلا اگر آپ کے پاس فالتو زمین آئی ہے تو ساتوں زمین نیچے تک ان سب کا ایک توق بنا کر، آگ کا انگارہ بنا کر، توق بنا کر آپ کے گردن میں ڈالا جائے گا۔ یہ حدیث کہہ رہی ہے۔ یا تو یقین کرو، اگر یقین نہیں کرتے تو ایمان سے ہاتھ دھو۔ یہ اللہ کی بات ہے، رسول کی بات ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو بنیادی ہے۔ اللہ کو مانو، اللہ کی مانو۔ یہاں ہمارا امتحان ہوگا، ہم مانتے کہ نہیں مانتے؟ نہیں مان رہے، زمین دینے کے لیے تیار نہیں، میراث دینے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کہتا دو یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ یہ پورا رکوع جو ہے میراث کے لیے ہے۔ دوسرے پارے میں میراث کا تذکرہ اجمالاً ہے، یہاں تفصیل سے بڑا نقطہ ہے۔ یہاں بھی اللہ نے نماز فرض کی، حج فرض کیا، زکوٰۃ فرض کی، اور بھی چیزیں فرض کی، لیکن نبی سے فرمایا تفصیل آپ بتا دینا، کس وقت کتنی نماز پڑھی جاتی ہے، رکعت کتنی پڑھی جاتی ہے، چیزوں صحیح ہوتی ہے، جلدی سے مال میں سے دے گا نہیں، اس لیے اللہ نے کہا نبی آپ ہٹو، ہم خود بیان کریں گے۔ تو اللہ نے تفصیل بیان کی، باپ کا اتنا حصہ بنتا ہے، بیٹے کا اتنا بنتا ہے، بیٹی کا حصہ اتنا بنتا ہے، دادا کا اتنا بنتا ہے، دادی کا اتنا بنے گا۔ ایک جیسے لفظ آتے ہوئے مولویوں کی پریشانی نہیں ہے۔ اگر اچھا عالم ہے تو ایک سانس میں پوری یوسیکم اللہ پڑھ کر چلا جائے گا، کہیں اٹکے گا نہیں۔ اگر عالم ایک سانس میں پڑھ کر چلا جائے، سمجھ جاؤ اچھا عالم ہے۔ وہ معنی کے دھیان سے پڑھے گا تو اس کو پتہ چل جائے گا کہاں کم آنا چاہیے، کہاں ہو آنا چاہیے، کہیں ہم آنا چاہیے، ہما آنا چاہیے، وہ خود سمجھے گا۔ اور جو صرف ہپت جی ہوتے ہیں، ہپت جی، وہ اٹک جاتے ہیں، آگے پیچھے ہو جاتے ہیں آیتوں میں۔ وہ ایک جیسی آیت ہیں، وہ حصے بیان کیے گئے، کہیں سدس کا لفظ آئے گا، کہیں سلس کا لفظ آئے گا، کہیں نصف کا لفظ آئے گا، وہ حصے ہیں۔ تو ایک فرض یہ جو ہماری زندگی میں چھوٹ رہا ہے، میراث۔ اس لیے سب دھیان کرنا، میراث دینا فرض ہے، نہیں دو گے تو آپ کی گردنوں میں توق بنا کر وہ زمین ڈالی جائے گی۔ آپ سمجھیں ہمارا کام تو پہنچانا تھا۔ دوسرا گناہ جو عام ہو رہا ہے، اور اس میں کسی کا عمل حجت نہیں، صاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں، گناہ ہوتا ہے چاہے حضرت جی کرے، گناہ ہوتا ہے چاہے شیخ الحدیث کرے، گناہ ہوتا ہے چاہے میں کروں، گناہ ہوتا ہے چاہے آپ کریں۔ کسی کا عمل ہمارے لیے کوئی حجت نہیں۔ ہمارے لیے حجت ہے قرآن، حدیث، محمد الرسول اللہ کی سیرت اور صحابہ کرام تابعین کی زندگی۔ بس قرون ثلاثہ کہا جاتا ہے، قرون ثلاثہ، 3 قرن، 3 زمانے کے لوگ، وہ ہمارے لیے حجت ہے۔ خیر القرون قرنی، خطبے میں سنتے ہوں گے جمعہ کے دن، خیر القرون قرنی
ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، ان 3 زمانوں کے لیے شہادت دی گئی اچھے لوگوں کی، تو ان کا ہی عمل ہمارے لیے حجت ہے، اس کے بعد کوئی حجت نہیں ہے۔ تو وہ دوسرا گناہ کیا ہے جو عام ہے، جہیز کا لینا اور دینا دونوں حرام، کوئی گنجائش نہیں ہے، جہیز کا لینا اور دینا دونوں حرام ہیں، اور اس گندے تالاب میں سب نہائے ہوئے ہیں، مبلغ بھی پیچھے نہیں ہے، اور مدرسے والے 2 قدم اور آگے۔ میں کہہ رہا ہوں، حق کہہ رہا ہوں، کسی کو جرأت ہو تو مجھ سے کہو غلط کہتے ہیں آپ، مجمع بیٹھا ہوا، علماء پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، کھل کر کہہ رہا ہوں، کسی کو جرأت ہے تو میرے سامنے سوال کرے۔ مبلغ پیچھے نہیں، اور ان سے 2 قدم آگے مدرسے والے، جہیز لینے میں اور دینے میں بڑے بڑے منہ کھول رکھے ہیں سب نے، یہ سراسر حرام ہے، کوئی گنجائش نہیں۔ کیوں مول صاحب اپنی بیٹی کو دینا کیوں حرام ہے؟ میں کب کہہ رہا ہوں حرام ہے؟ میں کب کہہ رہا ہوں حرام ہے؟ وقت وقت کی بات ہوتی ہے، سورج نکل رہا ہو نماز پڑھنا جائز نہیں، تھوڑا سا وقت ٹل جانے دو، پڑھو، کون روک رہا آپ کو؟ سورج ڈوب رہا ہے، نماز پر پابندی ہے، نہیں پڑھیں گے آپ، مکروہ تحریمی ہے۔ سورج ڈوب رہا، ٹکیا اندر جاتی ہوئی دکھ رہی، نماز نہیں پڑھیں گے، پابندی ہے۔ سورج اندر چلا جائے، وقت ختم ہو گیا، خوب پڑھو۔ تو کچھ وقت کی پابندیاں ہوتی ہیں۔ ایسے ہی شادی کے موقع پر شادی کے دباؤ میں دینا حرام ہے۔ شادی ہو جائے، بیٹی آنی جانی ہو جائے، وہ اپنا گھر الگ بسائے، اب وہ کہے کہ باپ فریج کی ضرورت ہے، لے بیٹی فریج لے جا۔ باپ گاڑی کی ضرورت، پیدل چلنا پڑے، لے بیٹا گاڑی لے جا۔ باپ مکان بنا رہی ہوں، مدد کی ضرورت، لے بیٹا 5 لاکھ روپے لے جا۔ کون منع کر رہا ہے؟ وہ آپ کی بیٹی ہے، آپ کا داماد ہے، تھوڑا سا وقت گزر جانے دو، خوب دو، کوئی منع نہیں کرتا۔ لیکن ہم ایسے منحوس ہیں، بعد میں تو علاج کے پیسے تک ہم نہیں دیتے۔ نفس پہ ہاتھ رکھ رہا ہوں، ہنسنے کی بات نہیں ہے۔ شادی ہو گئی، بچی نکل گئی، بوجھ نکل گیا، اب اگر خدا نہ خواستہ وہ ہمارے گھر پر ہے، باپ کے گھر پر، اور بیمار ہو جائے تو 2-3 مرتبہ ڈاکٹر بلا کے انجیکشن لگوا دے ہوگے۔ جب زیادہ لمبی بیماری کھینچے گی تو فون کر دے ہوگی، لالی بیمار سی چل رہی ہے، لے جا بھائی علاج کروا لے۔ ابے الو کے پٹھے، تیری بیٹی نہیں، تو علاج نہیں کروا سکتا؟ ایسا ہمدرد ہے تو اب لگا پیسہ، یہ صدقہ ہے، اب علاج کروا، ڈبل ثواب ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ شادی کے موقع پر جو کچھ دیا تھا وہ پستول کی وجہ سے دیا تھا، اس لیے حرام ہے۔ وہی پستول یہاں رکھی ہوئی ہے، باپ کے دماغ پر یہ بوجھ ہے، اگر میں نے کچھ نہیں دیا تو میری بیٹی کا گزارا دشوار ہے، اور ہے، ہم سب جانتے ہیں اپنے حالات کو، نہیں دیا تو وہ تانوں سے ہی بھر جائے گی بیچاری۔ اس دباؤ کی وجہ سے وہ بیچارہ دیتا ہے جو کچھ اس سے بن پاتا ہے، سود پہ لائے گا، قرضہ لے گا، پھر دے گا، اس دباؤ کی وجہ سے دے رہا، اس لیے حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يحل مال امرئ الا بطیب نفسہ، کسی کا مال اس کی خوش دلی کے بغیر جائز نہیں ہے، اور جہیز میں خوش دلی نہیں پائی جاتی، دباؤ پایا جاتا، اس دباؤ کی وجہ سے دیتا ہے۔ اب وقت پورا ہو گیا، ورنہ میں اس مضمون کو اور کھولتا، 30 ہو چکے، 5:30 پر غروب ہو جاتا ہے، 1-2 منٹ کی اجازت اور چاہ رہا ہوں سے۔ جہیز لینے اور دینے کی 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، مانگ کر لینا، آپ خود مانگے یا الو کے پٹھے کے ذریعے منگوائے۔ کون ہے الو کا پٹھا؟ ہاں لگتا ہے سمجھدار ہو، ماشاءاللہ سمجھ تو گئے۔ یہ الو کا پٹھا گدھا ہے، بچولیا۔ کیوں؟ گدھے کا کام ہوتا ہے وزن جھیلنا، وزن اٹھانا۔ یہ اپنا گناہ بھی اٹھا رہا ہے، لڑکے والے کا بھی گناہ اٹھا رہا، لڑکی والے کا بھی گناہ اٹھا رہا، سب اپنی کمر پر، اس لیے گدھا الو کا پٹھا ہے۔ میں اس کو سمجھدار نہیں مانتا، احمق مانتا ہوں۔ اب آپ خود مانگیں یا بچولیا سے کہلوائیں یا کسی اور ذریعے سے کہلوائیں، سراسر حرام ہے، کوئی گنجائش ہی نہیں۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، کتاب الفتاوی ہندوستان میں ایک معروف عالم دین ہے، ان کی کتاب ہے کئی جلدوں میں، اس کی 4تھی جلد میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ نمبر 2، دوسری صورت، آپ نے مانگا نہیں، بچولیا سے بھی نہیں کہا، کسی اور سے بھی نہیں کہلوایا، لیکن آپ خود امید لگا کے بیٹھے ہیں، بھائی کچھ تو ملے گا ہی ملے گا، مانگا کچھ نہیں، ادھر لڑکی والا سوچ رہا بھائی دیے بغیر کام نہیں چلے گا، علاقے کے رواج ہی کچھ اس طرح بن گیا، تب بھی اگر نہیں مانگا تب بھی ایسے ماحول میں دینا حرام ہے۔ اور ہمارے علاقے کے یہی ماحول ہے، جو دیندار ہیں وہ یہاں آ کر جھٹکا کھاتے ہیں، مول صاحب ہم نے مانگو تھوڑی ہو، ہاں نہیں مانگا، لیکن معروف جو چیز ہو جائے، جو رواج میں آ جائے، کل مشروط، پوچھو مفتیان کرام سے، المعروف کل مشروط، جو چیز رواج میں آ جائے، جس کے بغیر لوگوں کو تصور ہی نہیں کہ شادی بغیر جہیز کے ہو سکتی بھی ہے،
تو باپ مجبوراً دیتا ہی دیتا ہے کہ بھائی اس کے بغیر کام نہیں چلے گا، تو المعروف کالمشروط کے قاعدے سے حرام۔ اور تیسری صورت ہے جو ہمارے علاقے میں نہیں پائی جاتی، سن لینا اچھی طرح، تیسری صورت جو ہمارے علاقے میں نہیں پائی جاتی کہ لوگ جانتے ہی نہیں کہ جہیز کیا بلا ہوتی ہے۔ مان لوگ مسلمان کہیں ایسے بھی ہیں جو جانتے ہی نہیں کہ جہیز کیا چیز ہوتی ہے، نہ بیٹا جانتا ہے، نہ بیٹا والا جانتا ہے، نہ بیٹی جانتی ہے، نہ باپ جانتا ہے، پتہ ہی نہیں ان کو جہیز کیا چیز ہوتی ہے۔ پھر اگر کوئی باپ خوش دلی سے اپنی بیٹی کے ساتھ کچھ بھیج دیتا ہے، گنجائش ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں، میں نے کب کہا کہ دینا حرام ہے؟ تھوڑا سا وقت بدل دو، سورج طلوع ہو جانے دو، نماز پڑھ لینا، سورج ڈوب جانے دو، خوب نماز پڑھنا، لیکن ان دو وقتوں مت پڑھو۔ سورج بیچ آسمان پر ہے، نماز پر پابندی ہے۔ شادی کے موقع پر لینا دینا ایک ماحول بن گیا ہے، باپ کے دماغ پر ایک وزن ہوتا ہے، اس دباؤ سے وہ دے رہا ہے، اس لیے حرام ہے۔ آپ کی بیٹی ہے، آپ کا داماد ہے، بات پرانی ہو جائے گی، خوب آنا جانا شروع ہو جائے گا، دماغ سے یہ وزن نکل جائے گا کہ میری بیٹی کا رہنا دشوار ہے، اپنی بیٹی کو خوب دینا، کون منع کرتا ہے؟ لیکن لڑکا والا نہیں مانگے گا، اب تو ٹائم نکل گا، اب تو دے دے بھائی، پھر حرام ہو جائے گا۔ یہ تو وہی ہے، کتے کی دم ہے تو نلکی میں سے نکالو پھر ٹیڑھ ہو جائے گی۔ دل میں لالچ نہیں، حرص نہیں، بیٹی کو کوئی دے دے، لیکن ان دو وقتوں کو گزر جانے دو، خوب دینا۔ اگر اس مضمون کو آگے بڑھاؤں تو اور بات خراب ہو جائے گی۔ ہماری مسجدیں بھی ناپاک ہیں، عبادت خانے محفوظ نہیں ہمارے، اور پھر کیا امید لگا رہے ہو نمازیں قبول ہوں گی؟ تمہیں اجر و ثواب ملے گا؟ مسجدوں میں جو بیاہ کے موقع پر یہ چٹائیاں آتی ہیں، مائک آتا ہے، کولر آتا ہے، انوائٹر آتا ہے، سب حرام ہے۔ اور بیٹھے ہو بڑے خوش، ہم تبلیغ کر رہے ہیں 100 سال سے، تبلیغ نے یہی سکھایا تمہیں؟ حلال حرام نہیں پہچانتے ہو؟ یہ شادی کے موقع پہ سن لینا اچھی طرح مسئلہ، اور مجھے معلوم ہے کہ تم نہیں مانو گے، لیکن میرا کام کہنا ہے، کہہ کر جا رہا ہوں۔ شادی کے موقع پر دلہا لڑکا والا جو سامان مسجد کے لیے لاتا ہے، مائک لائے، کولر لائے، اب تو ایسی بھی آنے لگا ہے، کچھ اور سامان بھی آتا ہے، سب ناجائز ہے، رشوت ہے، رشوت کی وجہ سے حرام ہے۔ کیوں بھائی؟ مسجد میں اللہ کے گھر میں کچھ دینا کیوں حرام ہو گیا؟ مول صاحب تجھے بھی پاگل پن سوچ رہا ہے، ہر بات کو حرام حرام حرام، اللہ کے گھر میں دینا کیوں حرام ہے؟ تو سوال یہ ہے، اللہ کا گھر یہی زمین کے بیچ میں ہے، کہیں اور اللہ کا گھر نہیں تھا؟ جہاں سے یہ دلہا چلا ہے بارات لے کے، اس گاؤں میں بھی تو اللہ کا گھر ہے، اور جس سڑک سے آیا اس سڑک کے ادھر ادھر بھی تو بہت سے اللہ کے گھر تھے، وہاں کیوں نہیں دے رہا ہے؟ اس لڑکی کے گاؤں میں آ کر ہی کیوں دے رہا ہے؟ اس لیے دے رہا ہے